دوسرا آپ نے اعتراض کیا ہے، اور ایک ان کے بزرگ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مترجم قرآن، ان کی تحریر رسالہ الامداد میں ہے کہ ان کے ایک مرید نے خواب میں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا اشرف علی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا۔ اس لفظ پر آپ غور کریے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی، یعنی یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے کلمے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنا، اور اللہم صلی علی سیدنا نبینا وہ مولانا اشرف علی پڑھنا۔ اور اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ لکھ کر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس سے بھیجایا گیا تو وہ بجائے کفر کا فتویٰ لگانے کے اور اپنے مرید پر لعنت بھیجنے کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی تھی، بائن ہی تعالیٰ اتباع سنت ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کلمہ طیبہ اور درود شریف میں بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا نام اشرف علی نام لے رہے ہیں، وہ عین اتباع سنت ہے۔ اب ان تحفظ ختم نبوت کے ٹھیکیداروں سے پوچھئے، کیا اشرف علی صاحب تھانوی کو نبینا بولنے والے، اشرف علی رسول اللہ بولنے والوں پر کیا یہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ دوسرے مسلمانوں پر تو یہ لوگ دھڑا دھڑ کفر کے فتوے دیتے ہیں، خارج اسلام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا، مسلمان بنانا تو آتا نہیں، بیٹھے بٹھائے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو کفر کے فتوے دے کر خارج اسلام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا آپ نے اعتراض کیا ہے کہ صاحب ہمارے ایک عالم دین نے کسی خواب دیکھنے والے کے خواب کو، جس کو آپ نے بیان کیا ہے کہ صاحب ایک شخص سو رہا ہے، کسی کا عقیدت مند ہے، خواب میں اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بجائے محمد الرسول اللہ کہنے کے اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہے خواب میں، اور جو گھبرا رہا ہے خواب ہی میں کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں، اور اس گھبراہٹ سے اٹھ جا رہا ہے۔ لیکن جو خواب میں بولتا رہتا ہے انسان، بیدار ہونے کے بعد زبان اس کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے، کیونکہ وہ خواب میں بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب اٹھا تو اس گھبراہٹ میں اس کی زبان سے وہی لفظ دہرایا جا رہا ہے، اور اس پر وہ حیران ہے، پریشان ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مان رہا ہے کہ یہ میرے خواب غلط دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ خواب میں بول رہا ہوں یہ بالکل میرے عقیدے کے خلاف ہے اور میں غلط بول رہا ہوں۔ اب اس کا ایک مرشد ہے، بڑا عالم دین ہے، اس کے بھروسے میں چاہے کسی دوسرے کے نزدیک نہ ہو، لیکن اس کے بھروسے میں، اس کے اپنے جاننے ماننے میں ایک بڑا عالم دین ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، وہ اس کو لکھ کے بھیج رہا ہے کہ حضرت اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا اور جب سے دیکھا ہوں پریشان ہوں۔ خواب کی دنیا ایک مستقل دنیا ہے، خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور خواب کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ خواب کے اوپر اسلام میں مختلف تحقیقات ہیں، اضغاث و احلام ہوتے ہیں، من اللہ ہوتے ہیں، من الشیطان ہوتے ہیں، اپنے دن بھر کے یا اپنی فکروں کا وہ جو ہے لبادہ اڑ کے آ جاتے ہیں مناظر، مختلف خواب ہوتے ہیں۔ لیکن خواب کی تعبیر بتانا ایک فن ہے، ایک علم ہے جو من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ خواب کو دیکھ کے لوگ، آج کل لوگ جو ہیں شادی بیاہ کے لیے استخارے کرتے ہیں اور عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں، عجیب عجیب اس کی تعویلات خود ہی کر لیتے ہیں، اور جاہلوں سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ بھی کچھ بتا دیتے ہیں، حالانکہ خواب میں کچھ نظر آئے، حقیقت کچھ اور ہو، یہ تعبیر کا علم ہے۔ موصوف کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بنیادی معلومات بھی نہیں ہوں گی، اس وجہ سے ان کو یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا اشکال ہے بہت پرانا، اور اس کے بھی جواب جس شخص پر اس کا اعتراض کیا گیا ہے وہی شخص دے چکا ہے اس کا بھی جواب، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تفسیر بتا دی ہے۔ تو خواب کی تعبیر خود حدیثوں میں دیکھو، بخاری شریف میں دیکھو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔
کسی نے صحابہ کرام خواب دیکھ رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں. کتنی مرتبہ ابواب الرؤیا بھی ہیں حدیث کی کتابوں میں، تعبیرات کو بھی بیان کیا گیا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ فماذا اولت یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان کی، آپ اس کی کیا تعبیر دیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں 2 سونے کے کنگن پہنا ہوا ہوں. سونے کے کنگن پہننا حرام ہے اور آپ مرد ہیں، آپ نے ہی امت پر حرام کر کے امت کو ڈرایا ہے. اب آپ مرض الوفات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں 2 کنگن ہاتھ میں ہیں آپ کے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر صحابہ کے پوچھنے پہ خود بتا دی کہ میرے جیتے جی 2 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور 2 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور تمہاری تھوڑی کوشش سے انشاءاللہ دونوں ختم ہو جائیں گے. یہ حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ صرف آپ نے پھونک دیا تھا تو اڑ گئے تھے. تو پھونک دینے سے اڑ جانے کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ یہ آسانی سے ان فتنوں کو نمٹ لیا جائے گا اور یہ باقی نہیں رہے گا، تو بھی لوگوں صحابہ کے دور ہی میں ختم ہو جائے گا. اور سونے کے کنگن پہننے کی وجہ سے خواب میں آپ پر جو اثر ہو رہا ہے وہ اثر یہ ہو رہا ہے کہ فیہمنی الامر، یہ بات کہ میں نے ناجائز چیز اور حرام چیز کیسے استعمال کی، اس نے مجھے فکر میں ڈال دیا. تو حضور علیہ السلام خواب میں آپ ہی فرما رہے ہیں کہ ایک غلط کام ہو رہا ہے اور اس غلط کام پر مجھے تشویش ہو رہی ہے. اب پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ تعبیر یہ ہے کہ میرے جیتے جی 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کر دیں گے، یہ بتا رہے ہیں. تو تعبیر کو اور خواب کو کوئی جوڑ نہیں ہوتا. خواب کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بچہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہے. اب کسی گنوار سے تعبیر پوچھتا تو وہ اس کو ملحد مرتد سب بنا دیتا، لیکن اس نے ایک عالم دین تعبیر جاننے والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بچہ جید حافظ قرآن ہوگا. اور چنانچہ زمانے نے دیکھا اپنے پورے علاقے کا سب سے جید حافظ قرآن تھا وہ، اور بڑا متقی پرہیزگار انسان تھا. تو خواب کی تعبیر دینا نہ آئے اور خواب کی تعبیروں سے ادنا مناسبت بھی نہ ہو، اور وہ شخص تو یہی سب بکواس کرے گا، اس کو تو گندگی کی چیز گندگی کی طرف چلی جائے گا، دماغ چلا جائے گا اس کا. حالانکہ کبھی خوفناک تعبیر کی، خوفناک خواب کی بہترین خوش آئند تعبیر ہوتی، اور کبھی نہایت اچھے خواب کی نہایت خوفناک تعبیر ہوتی ہے. یہ جس کو فن ملا ہے، اللہ نے حضرت یوسف کو دیا تو فخر فرمایا، قرآن میں احسان جتایا کہ میں نے یہ علم ان کو دیا تھا. تو یہ علم ہونا چاہیے بھائی. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص مسلک کے بڑے عالم دین کے پیچھے. تو اس بیچارے کو یہی بات سمجھ میں آئی مناسبت کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ نماز ہے یہی مسنون ہے، اور کیونکہ حضور نے اقتدا کی ہے تو حضور علیہ السلام کے اقتدا کرنے سے یہ مسنون ثابت ہو گیا. اس کی اپنی سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ مناسبت سمجھ میں آئی، ظاہری مناسبت. لیکن جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے یہ خواب سنایا اور اپنی تعبیر بھی سنا دی تو فرمایا تعبیر تو رہنے دو، لیکن یہ بتاؤ کہ خواب کس نے دیکھا؟ تو میں نے دیکھا، اسی طرح دیکھا. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب اس زمانے میں تو فون وغیرہ نہیں تھے، لیکن ٹیلی گرام ہوتا. تو ٹیلی گرام آیا اور پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ دوسرے اسٹیٹ میں رہتے تھے، یہ دوسرے اسٹیٹ میں رہتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیسے آپ نے ایسا بتایا، میں تو اتنا اچھا سمجھا تھا، آپ نے اتنی ایسی خوفناک تعبیر لی اور وہی صحیح نکلی. تو کہا کہ بھائی مجھے یہ مناسبت نظر آئی کہ نبی کے آگے کوئی بھی زندہ انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ نبی کے آگے زندہ انسان نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. صدیق اکبر ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے مگر وہ پیچھے آ گئے، سامنے کوئی نہیں ہوتا نبی کے. ہاں نبی کے سامنے نماز میں کوئی ہوا ہے، وہ مردہ ہوا ہے، کبھی زندہ سامنے نہیں ہوا ہے نماز کے دوران میں.
لہذا اس لیے میں نے کہا اگر ایسا ہی دیکھا ہے تو انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی فن ہے، تعبیر کا ایک فن ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو آپ اچھے محمل پر لے جائیے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو جو خواب دیکھ رہا ہے۔ اب اگر آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا مرشد تمہیں رہنمائی کر رہا ہے اس کی تعلیمات سنت کے مطابق ہیں، نہ اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا، نعوذ باللہ، نہ اس کے کلمے کی تائید کی، نہ اس کی زبان سے جو نکلا اس کو صحیح کہا، تعبیر دے رہے ہیں صرف یہ خواب ہے اور یہ تعبیر ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ تم کو جو رہنمائی کی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنتوں کے مطابق اور ان کے دین اور ان کی شریعت ہی کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہ تعبیر کو ایسا آپ بنا دیں کہ صاحب اس کو مرتد کہنا چاہیے تھا، اس کو فتویٰ دے کر کے اس کو جہنم رسید کر دینا چاہیے تھا، یہ کر دینا چاہیے تھا، تو ایسا وہ احمق بول سکتا ہے جسے نہ خواب معلوم ہے نہ تعبیر معلوم ہے، اور وہ اس کے بارے میں کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کوئی مستقل علم ہے، اور اس علم کی وجہ سے انہوں نے اچھے محمل پر لایا اس کو اور اسے بتایا کہ یہ سب خواب تو جو کچھ ہے اس سے خواب دیکھنے والا بھی حیران ہے اور توبہ استغفار کر رہا ہے، اور جو خواب کی تعبیر بتا رہا ہے وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اپنے کو ادنا خادم بھی ماننے حضور علیہ السلام کا، ادنا خادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے دین کا، ان کے علوم کا ادنا خاتم اپنے کو سمجھ رہا ہے۔ تو وہ شخص کیسے کہتا ہے، کہے گا، اور کیا کیسے ممکن ہے کہ وہ کہہ دے کہ تم جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ کلمہ صحیح ہے اور میں رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اگر کہہ دیتا تو دنیا کوئی اندھی بیٹھی تھی وہاں پر، گاؤں کے لوگ ہی مار مار کے اسی وقت مردہ نکال دیتے اور ختم کر دیتے اگر کہہ دیتا تو۔ ایسا تھوڑی ہے، بات یہ ہے کہ ایک خواب ہے اور خواب کی تعبیر ایک فن ہے۔ اگر آپ کو میں اس وقت میں مثالیں دوں اور ابن سیرین نے جس طرح خوابوں کے تعبیرات دی ہیں، کیسے کیسے خواب تھے اور خوابوں کی تعبیرات کیسی کیسی تھی، اور زبیدہ نے کیا خواب دیکھا تھا کہ صاحب وہ حرم شریف میں ہے اور اس سے لوگ سب بدکاری کر رہے ہیں، اور تعبیر یہ آ رہی ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کے ذریعے سے کوئی کام ایسا ہوگا جس سے مکے کے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور پھر بعد میں نہر زبیدہ کی شکل میں سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو خواب کتنا گھناؤنا ہے اور اس سے تعبیر کتنی عمدہ اور کتنی بہترین نکل رہی ہے۔ تو یہ خواب کی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کا منشا یہی ہے کہ سامنے والے کو آپ اشتعال میں لائیں اور سامنے والے کو غصے میں لائیں اور شرمندہ کریں اور اسے پریشان کریں، تو بے شک آپ ایسے کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کو زیب دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ ہم نے بہت سے کفریات کو پیش کیا ہے، ایسی چیزیں جن کو کسی نے ایمان نہیں کہا ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس کو بتائیے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ مثلا یہی ایک بات جو اب ضمناً آ گئی، آپ اس کا جواب دیجئے ہمیں۔ ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا یہ ضابطہ ہے، اور اس ضابطے کی بنیاد پر حدیث کو صحیح ضعیف کہا جاتا ہے۔ آپ کے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ضابطہ ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس ضابطہ ہے فلسفہ کائنات اور عقل کل، یہ ضابطہ ہے ہمارے پاس، اور اس ضابطے کی وجہ سے انہوں نے ایک ضعیف حدیث کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں نے فلسفہ کائنات سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور بالکل معتبر ہے۔ تو آپ نے فلسفہ کائنات سے ثابت کیا، تو ہم آپ کے فلسفہ کائنات سے ثابت شدہ دین کو اسلام کیسے کہیں؟ آپ فلسفہ کائنات سے سمجھاتے ہیں، اور آپ تفسیر کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا ہر فرد عملاً تفسیر قرآن ہے۔ تو آپ کی ذات کو ہم تفسیر کیسے مان لیں؟ نبی کی ذات تو تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کان خلقہ القرآن، کہ بھائی قرآن پڑھنا، تم لوگ قرآن پڑھو اور نبی کو دیکھو، ایک ہی چیز ہے، تو بات تو وہاں مانی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کے امام الناس تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت کا ہر فرد وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اب کسی کی تفسیر کی آپ کو ضرورت نہیں، نہ ابن عباس کی چاہیے، نہ جو ہے ابن کثیر کی چاہیے، نہ رازی کی، کسی کی بھی نہیں چاہیے تفسیر آپ کو، صحابہ کی بھی نہیں چاہیے آپ کو تفسیر۔ آپ کو تفسیر چاہیے فلسفہ کائنات سے۔ کیا اس کو اسلام مانا جائے گا؟ جو چیز فلسفہ کائنات سے حدیثیں صحیح ہوئی ہیں
اور جو دیندار انجمن سے وابستہ لوگوں کی عملی زندگی سے قرآن کی تفسیر ہوئی ہے وہ تفسیر کو تفسیر مان لیا جائے، اور ان حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کی بنیاد پہ حدیثوں کی صحت اور ضعف کا حکم لگا دیا جائے فلسفہ کائنات کی بنیاد پہ۔ اگر اس سے ثابت ہوا دین ہے تو جس دین کو میں پیش کر رہا ہوں وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور مفسرین اور محدثین اور فقہاء اور سلف سے لے کے خلف تک جو اس کے ناقلین ہیں، ان ناقلین کے ذریعے تواتر، تعامل اور اجماع امت سے ثابت ہوا ہے، اور آپ کا اس طرح ثابت ہوا ہے۔ تو آپ کا اسلام ہے یا یہ اسلام ہے؟ میرا نہیں، یہ اسلام مسلمانوں کا۔ اگر یہ اسلام ہے تو آپ توبہ کیجئے اور اس اسلام میں آئیے، اور اگر نہیں تو اپنے کو مسلمان کہنا چھوڑ دیجئے۔ ہماری اتنی بات ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ آپ پگڑی اچھالنا ہے اچھالیے، اگر آپ ہم کو رسوا کرنا ہے تو رسوا کریے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ سے صرف یہی کہیں گے کہ جو بات ہم نے کہی تھی، آپ کے دین کو آپ کی کتاب سے بتایا تھا اور اس کو معارض اور متصادم بتایا تھا اہل السنت والجماعت کے عقائد سے، لہٰذا اگر یہی صحیح ہے تو آپ ثابت کریں گے، لیکن ہم اس کو اس وقت مانیں گے جب وہ فلسفہ کائنات سے ثابت نہ ہو، وہ احادیث صحیحہ اور صریحہ سے ثابت ہو۔ کیونکہ نماز روزے کے مسئلے میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ حدیث احاد سے اس کو ثبوت کریں، لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اشارات سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ دلالت سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ عقیدے کے بارے میں جو ہمارا ضابطہ ہے، یعنی مسلمانوں کا ضابطہ ہے، سب مسلمانوں کا، چاہے کسی جماعت کے ہوں، ان کا جو ضابطہ ہے، اس ضابطے سے اگر بات کرتے ہیں تو ویلکم، خوش آمدید، اور اگر اس ضابطے سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس ضابطے سے بات نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف یہ بتا دینا ہے بھئی دیکھو ان لوگوں کا ایسا طریقہ ہے، بس ختم۔ آپ اس پہ خوش رہیے، آپ اسی کو حق سمجھ لیجئے، آپ اسی پہ چل لیجئے۔ ہم نے کب آپ سے تصادم کیا ہے، وہ کب آپ سے آ کے کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، یہ نہیں کہا ہم نے۔ ہاں، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم یہی چاہتے ہیں جو چیز شروع سے لے کے اب تک ایک طریق پر ثابت ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، تاکہ آپ جو ہے سواد اعظم کے ساتھ ہو جائیے امت کے۔ یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا دین آپ کو پیارا ہے۔ آپ کے دین میں ابھی اس گفتگو میں موصوف نے پھر بھی دوبارہ دوہرا کر کے یہ بات کہی ہے، صوفی صاحب نے پھر دوہرا کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم تو سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور سارے مذاہب کو ایک سمجھتے ہیں۔ تو بابا اتنی بات آپ بول تو سمجھ لو نا کہ سارے مذاہب کو حق سمجھنا خود کفر ہے، یہ کیسے؟ اتنی بات تو سمجھ لو نا۔ تو آپ اپنے کفر ہی کو اسلام ثابت کر رہے ہیں، اپنے کفر ہی کو اسلام ثابت کرتے جا رہے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بات ہے علم کی اور دلیل کی، بات نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کا جی یہ کرتا ہے کہ صاحب آپ کیچڑ اچھالو، پگڑیاں اچھالو، تو کرو، جس کو جو زیب دیتا ہے وہ کرے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم آپ سے بات کریں گے، دو ٹوک بات کریں گے۔ اب آ کر کچھ آپ کے نوجوان ہماری بات سے ہو سکتا ہے اشتعال میں آ گئے ہوں، اور اس وجہ سے غصہ آنا کسی کو بھی ممکن ہے، ہوتا ہے بھائی، جب کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آپ سچائی کی بنیاد پر بات کو سوچیے۔ مجھے شاید اس پر کسی نے تبصرے کیے ہیں، تو ہمیں جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ نے دعویٰ کیا ہے، تو آپ کے پاس یہ بھی ثبوت ہوگا کہ مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہا ہے، اور جو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کر دے اس کو کافر، کاذب اور دجال بھی کہا ہے، اور فتنہ قادیان کو فتنہ دجال بھی کہا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ تو بے شک آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، لیکن شروع کی بات اس کی نامعقول بات ہے، اور ممکن ہے آپ کہہ نہیں پائے ہوں گے، میں تعویل کر لیتا ہوں کہ کہہ نہیں پائے ہوں گے، لیکن یہ جو پہلی بات ہے نا، اس کو الگ کرو، اور وہ غلط ہے، وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہے، ثبوت ہے سے مراد شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں
تو یہ بھی تو جانتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبیین کا اقرار کیا ہے، اپنے کو خادم بنایا، یہ بھی تو آپ جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات کہ میں نے اپنے چھوٹے سے کلپ میں یہ بات تحریراً بھی کہی تھی اشرف المعارف میں، کہ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے کہ مومن ہونے کے لیے مومن بھی، یعنی جتنی چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے ان پر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ان کے خلاف جو باتیں ہیں ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ مانتا ہوں، ان کو ایسا مانتا ہوں ایسا مانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ماننا یہ ایمان میں لے آتا ہے، لیکن اس کی مخالفت کرنا دوسری تعبیرات کے ذریعے سے پھر وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میں تو یہی بول رہا ہوں کہ وہ بھی ہے آپ کی کتابوں میں، یہ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، تو دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے کیسے مومن ہوں گے؟ ایک بات اس میں سے رکھنا ہوگا اور ایک کا انکار کر دینا ہوگا۔ یہ دوسرا اس میں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کر دے، اس کو امام الناس نے آپ کے کافر، کاذب، دجال بھی کہا ہے نا، میں نے بھی پڑھا ہے، اور فتنہ قادیان کو فتنہ دجال بھی کہا ہے، یہ بھی ہم نے ایک ہی جملے میں پڑھا ہے، ایک ہی جگہ انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے ان کا تخاطب ہے مرزا سے ہی، اور اس سلسلے میں وہ اپنا ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں، مرزا کو رد کرنے کے واسطے ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ فلسفہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام انسان، ہر مسلمان، تمام مسلمانوں میں کا ایک ایک فرد، ہر مسلمان اپنے اندر بالقوہ جمیع انبیاء کا جامع ہے، سارے انبیاء کو اس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اس کو انہوں نے اپنے نظریات کے اعتبار سے پہلے اس پہ گفتگو کی ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ کہ یہ مفروضہ ہی ثابت ہونا مشکل ہے کہ بھائی تمام انبیاء، ہر انسان، ہر مسلمان 1,24,000 انبیاء کا جامع ہے، اور اس کی انہوں نے صراحت بھی کر دی ہے کہ تمام انبیاء سے ہم کو کچھ نہیں ملتا، ہم سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے، اس کی بھی صراحت کر دی ہے انہوں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء ہماری طرح سرگرداں پھرتے رہیں گے، وہ ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ تو انبیاء کی اتنی حیثیت آپ کے پاس گری ہوئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا کوئی مقام نہیں۔ محشر میں انبیاء کی یہ حالت حق تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے برابر ہو گئے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے۔ تو خیر وہ الگ بحث ہے، میں کبھی آپ کو اس کو پیش کروں گا، میں اس پر گفتگو۔ اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات وہ پیچھے سے کہتے ہوئے آ رہے کہ تمام مسلمان بالقوہ تمام انبیاء کے جامع ہیں۔ جب جامع ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کل انبیاء کا مظہر ہوں، یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہہ کر میں ایک نبی ہوں کہنا، جو مرزا نے کہا کہ میں ایک نبی ہوں، تو مرزا نے اپنے کو ایک نبی کہا ہے، اور ایک نبی کہہ رہا ہے، جبکہ نالائق کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک نبی نہیں ہے، وہ 1.25 لاکھ نبی ہے۔ وہ 1.25 لاکھ نبی ہونے کے باوجود ایک نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو معذور سمجھنا چاہیے۔ آپ کے امام کا الفاظ بتا رہا ہوں، ایسے یعنی مرزا کو معذور سمجھنا چاہیے، مرزا کی تردید نہیں کرنا چاہیے، صرف اس غلطی کی تردید کرنا چاہیے کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں کل انبیاء کا جامع ہوں، نہیں کہا ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو انہوں نے اس پر آ کر آخر میں یہ بات کہی، یعنی ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو کافر، کاذب، دجال کہتے ہیں۔ وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے، اور اسی کی انہوں نے اس کو بھی فتنہ دجال کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، 1.25 لاکھ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا، جیسا امام الناس کہتے ہیں۔
ویسا کرنا چاہیے تھا. تو آپ اس کو سمجھو. ہمیں کیا پڑا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کو خامخواہ یہ کہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. اتنی صریح صاف بات وہ کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھو. کیا یہ اسلام میں ہے ایسا تصور